نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بہت اچھی کتاب ہے، مفید ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب کا ترجمہ حضرت مولانا حالی سے کرایا ہے۔ بہت اہم کتاب ہے، بہت ہی اس کے اندر حکمت کی باتیں بھی ہیں، معرفت کی باتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے سمجھنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ یہ تقدیر کے سلسلے میں ہے کتاب، اور تقدیر کے سلسلے میں کتنی بے عنوانیاں ہیں، کتنے لوگ اسی تقدیر کو ایسے کافی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے علماء نحویت میں خود سنایا دفعہ حضرت نے سنایا، بہت سے علماء جو قابل تھی تقدیر کے مسئلے میں کافی ہو گئے، کفر کر گئے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو خوب وضاحت کیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حسنہ جو تم کو پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی عذرو خلق کے ایجاد کی اللہ کی طرف سے، اور برائی کا بھی یہی حال ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ، حسنہ کا بھی اور سیئہ کا بھی۔ بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عذرو خلق و ایجاد کے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ معنی ہے کہ برائی تیری طرف سے ہے، یعنی عذرو اضافت و اسناد کے کیا تم نے۔ حسنہ اللہ کی طرف سے ہے، اور سیئہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا ہے۔ ما اصابک، یہ پہلے کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حسنہ کو منسوب کیا اللہ کی طرف۔ جو حسنہ تم کو ملتا ہے، یہ کر رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب کوئی برائی کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے، بے ادبی ہے۔ ادب کا ذات الصلاح کتاب لیتے ہیں، یہ نماز ضائع ہو گئی، یہ نہیں کہو کہ میں نے ضائع کیا ہے، ذات ہی بس مطلقاً کر دو۔ اپنی طرف بھی صلاۃ کے اعزاز کی نسبت نہ کرو۔ مومن بھلا نماز چھوڑ سکتا ہے؟ بس چھوٹ گئی، لیکن اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب نہ کرو کہ اللہ نے چھوڑا دیا۔ ادب بہت دکھا ہے۔ برائی تیری طرف سے، یعنی عذرو اضافت و اسناد کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے، الخیر بیدیک والشر لیس الیک، خیر سب آپ کے ہاتھ میں ہے اور شر آپ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ یعنی خیر تو تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف منسوب نہیں، یہ نہیں کہیں گے شر اللہ کی طرف۔ یہ ادب ترجمہ کیجیے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ آپ ترجمہ کیجیے، مکہ معظمہ میں ترجمہ کرایا۔ اشکال ہوتا ہے کہ وہ جو ایمان مفسر پڑھاتے ہیں اس میں تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی کا لفظ آیا ہے۔ ابھی آگے ہو جاتا ہے، اس کا جواب ہو۔ واہ واہ واہ،
یعنی خیر تو تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف منسوب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ خالق خیر و شر اور نفع و ضرر کا اللہ تعالی ہے. یہ تعبیر میں ادب کی رعایت کی اور یوں فرمایا خیر بیدیک والشر لیس الیک، جیسا ہم نے اوپر بیان کیا بڑی تفصیل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. جو اشکالات ہیں وہ بھی جواب دیتے چلے آ رہے ہیں. اگر وہ لوگ یہ اعتراض کریں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ معصیت کے پیدا کرنے سے بھی پاک ہے کیونکہ معصیت قبیح ہے اور اللہ تعالیٰ قبائح کے پیدا کرنے سے پاک ہے، ہم جواب دیں گے کہ معصیت بندے کے اعتبار سے فعل قبیح ہے کیونکہ حکم کی مخالفت ہے. حکم کی مخالفت ہے. وجہ یہ کہ قبو خود فعل منہی عنہ کے ذات میں نہیں ہوتا بلکہ بسبب تعلق نہیں کہ اس فعل میں قبو آتا ہے. جیسا حسن کی فعل معمول بہی کی ذات سے متعلق نہیں ہوتا ہے بسبب تعلق ہے امر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر کیا اس وجہ سے اس کے اندر حسن آ گیا ہے. اچھی طرح سمجھ لو، بہت بڑے آدمی ہیں عطا اسکندری، بہت بڑے محقق معرف. کفر ہم نسبت بخالف حکمت اللہ، ترجمہ ماتھانی لکھ رہے ہیں کفر ہم نسبت بخالف حکمت اللہ تو بما نسبت کنی کفر آفتر. کفر بھی خالق کی طرف اگر نسبت ہو تو حکمت ہے اور ہماری طرف کفر کی نسبت کیا جائے تو آفت ہے. بہرحال پھر اہل بدعت نے جو اللہ تعالیٰ کی یہ تنظیم کی ہے کہ معاصی کے پیدا کرنے سے وہ منزہ ہے، اس تنظیم سے اس کی تنظیم کا نام واجب ہے. جب یوں کہیں کہ برتر ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے کہ معصیت کو پیدا کرے، ہم مقابلے میں کہیں گے کہ برتر ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے کہ اس کے ملک میں بدون اس کے ارادے کوئی چیز ہو جائے. معصیت بھی ہوئی اس کے ملک میں تو اسی کے حکم سے ہوئی، یہ نہیں کہیں گے کیوں ہوئی. دونوں میں فرق ہو جاتا ہے نسبت. بس دیکھیے ماتھانی ریاست لکھ رہے ہیں یعنی اگر معصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق نہ ہو تو لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کے خلاف بھی ارادہ کیا جاتا ہے. اللہ کے ملک میں کمی آتی ہے. یہ کہا جائے کہ معصیت اللہ کے ارادے سے نہیں ہوئی، معلوم کہ ملک آپ کا ہے ارادہ دوسرا کر رہا ہے، نقص ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آگے مضمون تو تھوڑا سا کر رہے مولانا ہے. یعنی اگر معصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق نہ ہو تو لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کے خلاف ارادہ کرنے والے دوسرے موجود، پھر ملک کی سالمیت کہاں رہی؟ بھئی یہاں جو چوری ڈکیتی ہوتی ہے تھانے دار پکڑا جاتا کہ نہیں؟ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے ہی ہوا نقص بات. یہ اس تھانے میں اگر چوری ڈکیتی ہو جائے اس کو پکڑا جاتا ہے، داروغہ پکڑا جاتا ہے جو انسپکٹر ہے. تمہارے ملک میں یہ کیسے ہو رہا ہے تمہاری ذمہ داری میں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکڑا جائے گا کہ آپ کا ملک ہے اور آپ کا حصہ ہماری کفر یہ سب ہو رہا ہے، ہوگا ہی نہیں. یعنی اگر معصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق نہ ہو تو لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کے خلاف ارادہ ہے، دوسروں کا تصرف چل رہا ہے. ہاں تو یہ عین نقصان ہے اللہ کی ملکیت میں، اس کی ملوکیت میں سے نقصان ہے. دوستی بے خواہشوں دشمنی. خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں خوب سمجھ لو. ہم کو تم کو سیدھی راہ اللہ چلائے، ہم کو تم کو سیدھی راہ، اہم بات ہے. ہم مثال ٹھیک کہا گئے ہیں. خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو سیدھی راہ سے اللہ تعالیٰ اور دین راست پر اپنے فضل سے قائم رکھے. ایسے گٹھیاں ہیں اللہ تعالیٰ نجات دے، اس کو سلجھاتے ہوئے پہنچا دے اپنے یہاں. اسی بنا پر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں سب لوگ تو ڈرتے ہیں معصیت سے، ہم ڈرتے ہیں کفر سے. بہت مشہور جملہ ہے اہل اللہ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے. اللہ میری اسألو کا ایمان اللہ ارتدو وہ یقین اللہ سے بادو کفر و رحمتن انار بہا شرف کرامتی فی دنیا والآخرہ.
یہ دعا کریں اللہ منی اثر ایسے حالات ہیں کہ اللہ منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ منی اسألو کا ایمان لا یرتد یہ ضرور یاد کر لوں میرے ساتھ بہت اہم دعا ہے مجھے بعض لوگ بہت اور غلط قسم کے خیالات اچھے لوگوں سے سن کر کے میں دعائی بہت پڑھتا ہوں حالات جو پیدا ہوئے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی انبیاء کو کوئی ہے اللہ ہو میں یہی کہتا ہوں مجھے بہت ڈرنے کی بات ہے گاتے میں وہی سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آ رہی ہے جبریل اسلام ہے یہی تو کہہ دیا کہ ہاں یہی ہے یہی کہا تھا حضور نے فرمایا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی میں ان کو شبہ ہو گیا جو میں کہتا ہوں وہی کہہ دیتا ہے کافروں میں ہمیں اپنے لڑکے سے کہا دیکھو بیٹا بہت ایمان کی حفاظت کرو کاتب وہی ہے نبی موجود ہے اور وہی پہ گمراہ ہوتا ہے مرتد ہو جاتا ہے آدمی ہوتا کہ نہیں بہت میں نے بیان کیا بالکل نہ ڈرو یہ مثال موجود ہے اسی بنا پر بالوں نے نقطہ لکھا ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پہلے کیونکہ اعوذ باللہ سے دفع مضرت ہے اور بسم اللہ سے جلب منفعت ہے دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر دفع مضرت اعوذ باللہ میں شیطان کی قرآن پڑھنے میں بھی ضرر پہنچا سکتا ہے شیطان پہلے ہی مانگو کہ اللہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم کہاں سے ورنہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ یہ سوال کیا جائے لیکن واہ رہی حکمت خدا کی ہے اللہ کی اللہ کے آگے مجھ کو بھائی با مزہ یہ حکمت خدا بندی ہے حکمت خدا دی اعوذ باللہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے مردود شیطان سے ابھی تم قرآن پڑھا ہو تو صفائی کر رہے پڑھ رہے ہو پھر یہ وہاں تو یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو شفا دیجیے ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں ہے نا دوا پی رہے ہیں کیا ہے ہم شفا کے لیے کیا کہا جاتا ہے اور بلا واجب تک کہا گیا ہے پڑھیں گے نا قرآن ٹھیک بیان کیا کسی بہت بڑے عالم بیان کیا معادری سے قادر وغیرہ شاید بیان کیا پتہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان الرجیم سے مردود شیطان جسے مردود ہے وہ بھی سب کو مردود کرنا چاہتا ہے ہر وقت وہ فکر میں ہے کہ ہم کو گمراہ کر دے اعوذ باللہ من الشیطان خود مردود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ جو اس کے اندر کمالات ہیں اس کی جو خوبیاں اس سے ہم کو مزین فرمائیے اسی قرآن کے پڑھتے ہوئے گمراہ ہوا شخص ایسی قرآن کے پڑھنے سے کتنے ہدایت یافتہ ہوا جنہوں نے قرآن ہی تو سنا تھا یہ تو کچھ اور ہی کلام معلوم جنہوں نے قرآن سنا جنگل میں یہ تو کچھ اور ہی کلام معلوم ہوتا ہے ہدایت مل گئی مولانا مظفر حسین صاحب کا واقعہ ہے بہت بڑے بزرگ تھے وہ جا رہے تھے شیخ ویسے ہی پڑھتے رہتے تھے جب اترے تو پہلی والا جو ہندو تھا کافی تھا لکھا ہوا سمجھ میں وہ مسلمان ہو گیا کہا جو پڑھ رہے تھے وہ ہم کو پڑھا دیجیے اتنا اثر کا پڑھا گیا ہدایت آ گئی اس کو پہلی ہندو تھا غیر مسلم تھا لیکن قرآن کو پڑھا سمجھا بھی نہیں کہا کہ وہ چیز کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے اللہ ہدایت دیتا ہے حضرت مولانا شیخ محمد صاحب جو 3 اولیاء تھے تھانہ بھون میں کون شیخ محمد صاحب مولانا لامی صاحب حضرت تھانوی وہ حضرت حاجی صاحب 3 تھے شیخ محمد صاحب کے غیر مسلم آیا بڑا آدمی کہا کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اثر ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں کچھ ایسا نہیں ہوتا ہندو نے کہا غیر مسلم کہا اچھا آؤ بیٹھو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید چند آیتیں پڑھ کر مان گیا میں سنئی تو
قرآن میں اثر ہے. اللہ تعالیٰ خود لکھا، بڑے بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا. معلوم ہوا کہ قرآن میں اثر ہے. اور اسی قرآن سن کر کے بندر لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وہی تو کہہ رہے ہیں، سمعی سے معنی کر رہے ہیں. لا تسمعوا، سنو نہیں، سننے کے بعد ہی سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے. قرآن میں وہ اثر ہے کہ سننے سے آدمی متاثر ہو جاتا تھا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لغو کرو تاکہ سننے ہی نہ پڑے، سمجھنا نہیں، سننے ہی سے یہ اثر ہو جائے گا. قرآن وہ چیز ہے. بہت بڑے شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب شعر کے ماہر ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ چیز جو شعرا میں یا اشعار میں ہوتی ہے وہ اس میں نہیں اور ہے سب کچھ، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے اثر آ رہا ہے. آئی نہیں بہت. خدا کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام سنو، غور سے سنو، ایمان کے ساتھ سنو، ایمان کا موجب ہوگا. ورنہ تو آج دیکھ لیجیے لا تسمعوا لهذا القرآن پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی دعاؤں کا القاء فرمایا جو امت کی کو ضرورت تھی. میں تو یہی کہتا ہوں، یہ اللہ القائی ہمارے حضرت مولانا مقبول کو بہت سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ دعا اللہ کی طرف، ان نبی بار بار یہ کہ یہ نبی ہی دعا کر سکتا ہے، یہ ان کا یہ دعا نبی ہی کر سکتا ہے. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ایمان حضرت پڑھتے تھے بہت، ایمانیات پر بہت زور. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، اے اللہ ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں میری ارتداد نہ ہو. ہم لوگ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ زمانہ تھے فتنے کا ہے. اپنے لڑکوں کے لیے پڑھو کہ اللہ ارتداد سے ان کو بچائے، جوانوں کے لیے پڑھو کہ ارتداد سے بچائے، عورتوں کے لیے پڑھو کہ ارتداد سے بچائے. ایسی چیزیں مجھ سے سامنے آتی ہیں، یہ موبائل وغیرہ بچوں سے آپ چھین نہیں سکتے، اتنا موہ ہے اس میں. کھانے پینے سے لذت ان کو اس میں آ رہی ہے، لہو لہب میں. کیا یہ 4 سال کے بعد ختم ہو جائے گی؟ بڑھے گی. یہ عمر میں بڑھتا ہے، ہم یاد نہیں آتا کوئی مثال. یہ وہ چیز ہے جو بڑھتی کم نہیں ہوتی. کم کرو، زجر کرو، توبیخ کرو، بچاؤ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سورج جو ہے نہ دیکھو، ابھی ہم لوگ نہیں دے، الحمدللہ کہاں دیکھتے ہیں، آواز تک نہیں. ہم لوگ تو ریڈیو جب کبھی ہوتا تھا BBC وغیرہ والا کبھی سنتے تھے، تو جب اس کی میوزک کیا کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہاں وہ ختم تب وہ شروع کرتے تھے. بھائی دیکھو پہلے نہ کھلنا، مجھے یاد ہے کوئی ہوتا ہے جب وہ ہوتی تھی تو حضرت وغیرہ بھی کہتے ہوئے کیا ہوا، کبھی لوگوں سے پوچھا، ہم لوگ نہیں، ہم لوگ کبھی کبھی سنتے تھے اس کو. اب تو اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو یہ تھا کہ جب وہ ختم ہو جائے تب خبر تب سنتے تھے. ارے بھائی دیکھو ابھی آ رہا ہوگا، پتا یاد ہے؟ ارے تم کو کیا یاد ہے، تم بہت چھوٹے ابھی. اس میں تو بہت اس کو مذمت. دیکھو یار آنے جائے ایک لفظ سننا ہم لوگ وغیرہ نہیں کرتے تھے. سچ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے اپنے کان کو محفوظ رکھو، زبان کو محفوظ رکھو، کان کو محفوظ رکھو، لب بندو، گوشت بندو، چشم بند. گر نبینی نور حق برمن بخن، آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، زبان. اور اس کے باوجود بھی نور حق نہ دیکھے تو مجھ پر ہنسو. بڑا دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام بچوں کو بھی محفوظ رکھے. کیا آ رہا ہے ذہنوں میں، کیا آ رہا ہے؟ وہ ذہن جب اس سے متاثر ہو جائے گا چھوڑانا آسان ہے. یہ سب ضرارت کی چیزیں آ رہی ہیں. یہ تو یہ چیز ہے، یہ مزہ تھوڑی نہ آئے گا اس میں، کسی بڑوں میں مزہ نہیں آتا. پھر اہل بدعت نے جو
اللہ کی تنظیم پر معاشی پر منزہ ہے. اللہ تعالیٰ سننے میں یہ کر رہا ہے کلام اللہ کے سننے میں بھی اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم سے پناہ مانگیے کہ ہے یہ ہدایت کی کتاب لیکن شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے. اس بنا پر اللہ پر بھروسہ. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ویقین اللہ سے بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف العبد فی الدنیا والآخرہ. ایسا ارتداد ایسا ایمان یہ کہ بھی ارتداد نہ اپنے ایمان سے بھی مطمئن نہ رہو. ورنہ حضور یہ نہیں فرماتے اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. حضور خود فرما رہے ہیں بھائی ذہن میں کوئی بات آئی تب تو یہ دعا فرمائی حضور نے, اور حضور کے ذہن میں جو بات آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی. تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ہم کفر سے پناہ مانگتے رہیں, ایمان کی نعمت سے نوازے جانے کا کی دعا کرتے رہیں. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا الاسبات کفر ورحمتا انال بها شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ. ہم کو ایسا خاص طور سے یہ دعا بتائی کہ ایسا پڑھا کرو اللہم انی اسألک ایمان, یہ نہیں ابھی نہیں, اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا الاسبات کفر رحمتا, دونوں آ جاتی ہے نا. اس نے کہا مختصر حدیث ان کو یاد آ جائے گی. ورحمتا اس کی توجیہ میں نے کیا ہے, یہ کہا ہوا نہیں انہوں نے. ورحمتا انال بها شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ. ایسی رحمت ہو دی ہے کہ دین اور دنیا کی کرامت کو حاصل کرا. ایسی چیز میں دین دنیا دعا ضرور دعا بتاتے. کتنی دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا, یہ بھی چل رہا ہے. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا. جب مجھے ابو حلیم نے سنا تو کہا یہ تو سب ہم لوگ دعا کرنے کا مطلب حضور کی دعا سبھی کرنے کے بہت یہ خاص ہے. اللہم انی اسألک رحمتا انال بها شرف کرامت فی الدنیا. کیسی دعا سکھائی مجھ سے, اللہ ہم کو کرنے کی توفیق دے. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا الاسبات کفر ورحمتا انال بها شرف کرامت فی الدنیا. ایسی رحمت کا سوال کرو. سمجھے طویل ہے تو عقید والا کہہ دیا, یہ حضرت کی توجیہ کرتا ہوں. یہ دعا اللہم انی اسألک رحمتا انال بها شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ. اللہ ہم سب لوگ متعقد بنا دے, بیدار. دنیا بیداری کی جگہ ہے, غفلت کی جائے گی. تھوڑی سی غفلت میں معلوم کہاں سے کہاں ہلاکت سے رہ جائے گا. ایک بزرگ عورت تھی, ولیہ تھی, آتی تھی دلہن بن کر کے اپنے شوہر کے پاس. کیا میری تم کو حاجت ہے؟ وہ کہہ دیتے تھے نہیں. تو فوراً کپڑا اتارتی تھی, ٹاٹ پہن لیتی تھی, اللہ کی عبادت میں لگ جاتی. بڑے اچھا لباس پہن کے آتی تھی شوہر کے. کیا تم کو میری حاجت ہے؟ کہا نہیں. جب کہا اتارا, اللہ کے لیے ذکر میں لگ جاتی تھی. مجھے یہ سنانا ہے, جب اخیر وقت ہوتا تھا تو فرماتی تھی اپنے شوہر سے, اٹھو کافرے بہت آگے بڑھ گئے ہیں, اٹھو اب اٹھ جاؤ. یہ جملہ عورت کہتی ہے شوہر سے, اٹھو. عبرت کی بات ہے ہی نہیں. عورت کہتی ہے اٹھو, کافرے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. شوہر سے کہہ رہی ہے, اس کو بھی رہا نہیں جاتا کہ آخر میں جب سبزی بیچنے والی وغیرہ آتی ہیں تو جب مغرب وقت ہونے لگتا ہے, سورج ڈوب لیتے ہیں, تو جو کچھ ہوتا ہے دیتے. سستا مل جا, ابھی گھر جانا ہے, یہ لے کے جا کہیں گھر خراب ہو جائے گی سبزی, تو سستی دے دیتے کہ نہیں. وہ انداز تھا کہ اب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے, بٹنے کا وقت جو تقسیم ہو رہا ہے, ہر بند مستقبرین اب ختم ہو رہا ہے. اٹھو تاکہ عقیم میں چلتے جاتے مانگو, اللہ تعالیٰ تم کو سب کو دے جائے گا. کوئی نہیں. وہ کوئی ہے بیوی کا تھی, بیوی اس کی کیا تھی, مرشدہ تھی. معلوم ہوا کہ شوہر کی بیوی بھی مرشد ہو سکتی ہے. اٹھو, کیا
اٹھو، کافی بہت سے آگے پڑھ گئے، اب اٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ذوق پیدا فرمائے، عبادت کا عطا فرمائے. ذوق عبادت کئی دن زندگی ہے کچھ پتہ نہیں. وظائف بندگی کو ادا کرنا تو ضروری ہے. بن جاؤ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہے کہ نہیں؟ قرآن شریف میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور ایک یہ بھی مطلب یقین پیدا ہو، اس وقت عبادت کرتے رہو. یقین کا اعلیٰ درجہ حق الیقین، عین الیقین حاصل کرو، غافل نہ رہو. الحاق متقا میں پورا تصوف کے چارٹ ہے مولانا. الحاق التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها یقین ثم لترون. اب دن میں ایک واقعہ ہے بہت دنوں کا. جہاد پر جا رہے تھے انگریز، میاں بیوی تھے، جا رہے تھے. جہاں پر بہت سے تھے، مسلمان بھی تھے، سبھی لوگ رہتے ہی. تو کوئی شخص یہ پڑھ رہے تھے الحاق، یہ سب سے پہلے مجھے یاد ہے، مجھے تو کوئی شخص تلاوت کر رہے تھے الحاکم التکاثر. لوگوں کو تکاثر نے لہو میں ڈال دیا ہے. یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے. اسے ہے نہیں تکاثر مطلب یہ الحاکم التکاثر. لوگوں کو تکاثر نے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص نے، طمع نے، خیال نے غفلت میں ڈال دیا ہے. اس مرد نے، انگریز مرد نے اپنی بیوی سے کہا کیا ہم لوگ کا حال اس کے خلاف ہے؟ جو یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے الحاکم التکاثر. دیکھ لو پورے جہاد میں، مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے، کسی اخبار میں میں نے دیکھا تھا، بہت چھوٹا ہے. کہا اچھا اپنی بیچ کا اچھا دیکھو تم کو کیسے الحاق لوگوں کو لہو میں ڈال دیا. کسے؟ ایک دوسرے سے بڑھنے میں، اولاد کے بڑھنے میں، اموال کے بڑھنے میں. اموال کے بڑھنے میں یہ تھا کہ قبرستان جاتے تھے، کہتے دیکھو میرے 10 لڑکے تھے، 6 لیٹے ہوئے، 4 ہیں، تب بھی تم سے زیادہ ہے. یہ مطلب میری تکاثر مطلب یہ ہے کہ اپنے میں بڑائی بیان کرنے کے لیے کہتے میرے 10 بیٹے ہیں، میرے اتنا روپیہ ہے. تو یہ تکاثر کا مطلب ہے الحاکم التکاثر. بیوی سے کہا کہ کیا تم دیکھ رہی ہو کوئی اس کے خلاف ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں، سب کے ذہن میں یہی ہے کہ تکاثر میں پڑے ہوئے ہیں، سب کا حال تکاثر میں ہے. اس نے کہا کہ یہ کلام خدا ہی کا ہو سکتا ہے، دوسرے کا نہیں ہو سکتا. سب دونوں مسلمان ہو گئے. ہدایت ہدایت جس کو کہتے ہیں. کس وقت ہدایت آ جائے اور کس وقت گمراہ ہو جائے، وہی آتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے اور عیش و عشرت میں مسلمان ہو سکتا ہے. ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے جہاد پر، تاریکیوں پر. ایک انگریز نے سنا تو تاریکی ہے نا، ظلمات میں فوق ظلمات، وہ سمندر کی تاریکیوں میں ہے. کہا تمہارے نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں کیا. کہا سمندر میں سفر نہ کرنے کے باوجود یہ کلام اس کا دراز کرتا ہے کہ اس کا کلام نہیں خدا کا کلام ہے. جو خدا جانتا ہے، اب واقعی سمندر میں جائے بحری جہاز سے معلوم ہوتا ہے کہاں ہم جا رہے ہیں. جیسے بادل تاریکیوں کے آتے جاتے ہیں، خدا کا کلام. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ ہوتے ہیں. کیا کہا یہ تہ بتا جو ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، یہ بیان ہی کر سکتا جب تک کوئی دیکھے نہیں اس کو. یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. تو معلوم ان کا کلام ان کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام. عبرت اور نصیحت عام ہے مولانا. عبرت ایک معمولی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، اور نہیں تو بڑے بڑے دلائل شواہد سب موثر نہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. آج یہ ہے بہت سے اس زمانے میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور نہیں تو گمراہ بھی ارتداد بھی کرتے.
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بہا شرف کرامت فی الدنیا، دنیا میں شرف کرامت. یہ مانگنے کی چیز ہے مولانا. بہت چیزیں محنت سے ملتی ہے، بہت سی چیز مانگنے سے دعا سے ملتی ہے. طریق میں بھی ایسا مقام آتا ہے جس میں آپ کچھ کرنے دیں، مانگو بس خدا سے سلامتی کے لیے. دعا ترقی تمہاری اب دعا سے ہوگی، یہ بھی ہے ترقی تمہاری دعا سے ہوگی. یہ آخری منزل ہوتی ہے دعا، اور خاص طور سے جو عمر طویل ہو جائے، نہ عقل سالم ہے نہ دماغ سالم ہے، یہی دعا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بہا شرف. تو ہم کو ایسے ہی بتایا حضرت نے، رحمۃ انال بہا شرف. اللہ ہم ایسی رحمت چاہتے ہیں جسے دین دنیا کے ہم کو شرافت حاصل ہے. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ بھی سکھایا ہم کو، سکھایا وہ دعا. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہی دعا اس میں مولوی عبد الحلیم صاحب نے کہا، یہ تیسری دعا ہے، آپ کو بتایا. دعا کرتا ہوں دعا کی قبول ہو جائے. سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی ہمارے اولاد متعلقین احباب ہو سب کے لیے یسر و سہولت عطا فرمائیے، ضرر سے اور اضرار سے بچائیے، خیرات و برکات سے ہم کو بہربر فرمائیے، مالا مال فرمائیے. یہ اللہ ہم کو تو اللہ کی طرف متوجہ ہی ہونا، آخر وقت تک اسی میں رہنا ہے. اندری رمی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اندری رمی خراش و می تراش تا دم آخر تک فارغ نہ. حضرت کی حالت بہت نازک ہوئی تو ہم بھی رونے لگے کہ اب آخری وقت ہے حضرت کا. اچھے ہو گئے. کہاں ہم کو معلوم تم رو رہے تھے نا کہ ہم تو آخری وقت سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم بھی آخری وقت سمجھ رہے تھے. یہ ہم نے اللہ سے کہا، اے اللہ ہم کو کوئی مہلت دیجیے تاکہ ہم کچھ تیاری کر لیں. یہ حضرات ہمیشہ الاستعداد الموت، موت کے لیے تیاری. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. موت سے بغیر کوئی اچانک آنے والی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے بھی پناہ مانگی. بہرحال یہ طریق ہے مولانا، تو دوسرا طریق نہیں، یہی طریق رہے گا قیامت تک، یہی رہے گا، کوئی دوسرا بدل نہیں سکتا. آخرت کا خیال، آخرت کا خیال، اپنی اصلاح کا خیال، رجا اللہ سے تعلق کی فکر نئی چیز ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو اعمال زیادہ بھی نہ ہوں لیکن آپ کو جنت تک پہنچا دیں گے. یہ دعا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر. ایسا ایمان ہم چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب وہی سے ہے. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے ارتداد، اپنے ایمان کے معاملے میں ڈرو، مجھ سے پناہ چاہو. ایمان مل گیا تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی آؤ بیٹھو مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں دل ابرار کی باتیں کریں. خود حدیث میں ہے کہ نہیں، اجلس میرا نور میرے ساتھ ہے، بخاری شریف میں ہے. معلوم ہوا کہ اس کی بھی ضرورت صحابہ سمجھتے تھے. آؤ بیٹھو ایمان تازہ کریں. ایمان کی تازگی کیا ہے؟ ایمان والی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے. آؤ بیٹھو، ہاں یہ شاید خواجہ صاحب، آؤ بیٹھو مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں. ایک شعر اسی کی سے کہا اور بھی ہے بہت ہے. خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت،
خاک سمجھیں گے ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بادار کی باتیں کریں. خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کرے. اس کے لیے صحبت چاہیے. بازار میں رہو تو بازاری باتیں آئیں گی ذہن میں. اب خانقاہوں میں مدرسوں میں رہو تو دینی باتیں آئیں گی ذہن میں. کوئی دوسری بات سنوئی گی نہیں, آئے گی نہیں. خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی یہ سب سے حضرت ہمارے پڑھا کرتے تھے. خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. جو معشوقین ظاہر کی وہ بات محبوب حقیقی بات کیا سمجھیں گے. صحابہ کرام اجلس میرا نمبر یہ اسی طرف صحبت. اجلس میرا آؤ بیٹھو, ہماری صحبت ساری ہوگی نہیں. کس کے ساتھ بیٹھو؟ آدمیوں کے ساتھ تو ہماری میں صحبت ضروری ہے. صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ آؤ بیٹھو, ہے ہی نہیں. اسے ثابت نہیں کر دیا ہم نے. کسی اشارے نہ لکھا ہو دوسری بات ہے. اس سے صحبت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اجلس بنا ایک بخاری میں ہے شاید اجلس بنا نمر ساعتن اور ایمان مانو کہ ایمان کی تازگی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے حضرت رکشے سے جاتے تھے, اس کو موٹر ووٹر نہیں تھی. کبھی ہمارے ڈاکٹر صاحب یہیں رہتے, کہتے ہیں حضرت رکشے میں ضرورت ہے ہوا کی. چلو بھائی کہاں. فرماتے تھے کہ دیکھو یہ رکشے کو بھی ہوا کی ضرورت ہے. اور وہ سڑک کو نہیں ملتی وہ چیز, وہ ہوا سڑک پر نہیں ملتی. کہاں ملتی ہے؟ جھوپڑی میں جا کے ملتی ہے. ابھی رکشے والے کیا بنانے میں ہوا ویسی بیٹھے رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہوا بھی ہر جگہ نہیں ملتی. اسی طرح باتیں اشارہ کرتے, باتیں نسبت بھی ہر جگہ نہیں ملتی. اس کے لیے تو کچھ مٹانا پڑے گا اپنے کو. صالحین کی صحبت وہ ہے. ہوا کے لیے ایک معمولی آدمی کے پاس آپ کو جھکنا پڑتا ہے, کیونکہ رکشہ چل ہی نہیں سکتا بغیر اس ہوا کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ حقائق اسی پر پوری مجلس ہوتی تھی. مثال کے طور پر جو ان کے ذہن میں آ گیا, اب اسی میں پوری 1 گھنٹہ مجلس. وہ رکشے والے کو معلوم تھا کہ اب رکشہ ہمارا چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھوپڑی والے ہوا جو دیتا ہے اس کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اجلس بنا لو, آؤ بیٹھے تھوڑی دیر. ایماندار کب ہم لوگوں نے کہاں کسی سے چاہو تو اللہ کہتے کہ کر لیا جائے. کتنے لوگ حضرت نے کہا کہ تم لوگ ہم امتحان لیں گے. ہم لوگ سب بیٹھے ہیں, کتاب سر جامی کوئی لے لے کے بیٹھ گئے. تو مسجد بیچ میں پڑتی تھی, حضرت گھر ادھر اور ادھر خانقاہ. اب مسجد میں ہم لوگ بیٹھ گئے. بڑا ایک دفعہ دیکھا کہ ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں. تکرار نہ کیا کرو, کوئی اللہ کا ذکر بھی درمیان میں کر لیا کرو. اب دیکھیں ابھی صوفی کی بات ہے, اب مدرسے والے زیادہ اس کو کہیں گے کہ تکرار کے زمانے کو تکرار کرنا چاہیے کہ منع کرنا چاہیے. اب ان کی بات سچ. ہم لوگوں سے کہا کہ کیا تم گھنٹوں سے لگے ہوئے اسی میں, اس کے دور کا نماز پڑھ لیا ہوتے, اللہ کا ذکر کر لیے ہوتے. ہم لوگ گئے گورکھپور, مجھے امبار کے ہر جانتے ہوں, بہت بڑا باغ ہے, بہت بڑا باغ ہے. اس کو پار کرتے ہیں. ہم تھے بھائی صاحب تھے, چھوڑ کے حضرت مجلس میں آنے والے تھے. شہر میں 20-25 میل یا کلومیٹر ہے. جب جانے لگے تو کہا دیکھو ہم تو جا رہے ہیں مجلس کرنے شہر میں, تم اس باغ میں رہو گے بڑا اچھا رہے گا. دوسرا ایسا کہتا ہے خوب ہر طرح کے مال آم لگے ہوئے ہیں, کھانا پینا کر سکتا تھا کہ نہیں. کہا بہت اچھا موقع ہے, کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنا, کبھی اس درخت کے بعد موچا ہے, کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کر لینا, کبھی اس درخت کے. یہ سب درخت ہے. اللہ علیہ یہ تعلیم تھی. تذکیر اسی کو کہتے ہوئے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ تذکیر ہے. اب اپنی اولاد کو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ موبائل وغیرہ ایسے چلے ہیں, وہ تذکیر معاصی ہیں. بچے موبائل لے نہیں, چھین نہیں سکتے ان کا. جب یہ ذہن ہوگا, زہر آلود جراثیم جا رہے ہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اسی پر اللہ میری اثر سے ایمان اللہ سد دو. ہم ایسے ایمان کا سوال کریں گے, اعتداد نہ ہو. اپنے بچوں کو بھی بچاؤ,
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ لہم ولکم من النار. یہ تین جامع تعلیم ہے. اور اس آیت کی تشریح ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث جلدی ملے گی نہیں آپ کو. کہاں ہے؟ اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ. جہنم سے بچانے کی ترکیب. صرف جنت کے اعمال نہیں بتلائے حضور نے، دوزخ کے بھی اعمال جو پہنچانے والے حضور. اعبدوا اللہ واتقوا اللہ معاصی اللہ اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ امروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ لہم ولکم من النار. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام. دونوں کے اعمال بیان فرما دیے پورے جنت کے اعمال. تو ہم لوگ رہیں گے تب تو پہنچیں گے جنت میں. ہماری چھوٹی جنت کیسے پہنچیں گے؟ اعبدوا الرحمن کیسا ہوں گے؟ الرحمن نہیں جامع. اعبدوا الرحمن ترتیب ہے پھر سلوک کی. بھیا رحمان کی عبادت کرو، مخلوق کے دلوں کو بھی خوش کرو، کھلا کے بھی اور بتیا کے بھی. بتیا اپنے ہم لوگ لفظ ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام. یہ ہے بات کرنا. سلام کا افشا کرو آپس میں، یہ ہے بات کرنا. سلامتی والا، ہلاکت والا نہیں. ہلاکت والی باتوں کو چھوڑو. سلامتی والی باتوں میں سب سے اہم سلامتی والا کلمہ کیا؟ السلام علیکم ہے. اس سے بڑھ کے کوئی کلمہ نہیں. جنت کے کلمات میں سے ایک کلمہ یہی ہے. یہی کلمہ ہے جو جنت میں بھی رہے گا. سلام ٹھیک ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام. اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ لہم ولکم من النار. حدیث پورا مکمل نظام ہے جنت میں جانے کا، دوزخ سے بچنے کا. کوئی حضور نے کسر نہیں چھوڑی ہے. کلوا من الطیبات، طیبات کو کھاؤ. یا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کھاؤ گے تو عمل صالح کرو گے، اور عمل صالح کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. ہے نہیں؟ کلوا من الطیبات واعملوا بالسنت. سنت پر عمل کرو. دوزخ میں ہے من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بیاء دخل الجنہ. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین و اسلام کا سمجھنے کی بھی توفیق برآمد فرمائے اور اسے انشراح کی توفیق برآمد فرمائے. یہ وہ چیز ہے کہ اس زمانے میں بھی وزن میں لا سکتی ہے. جیسے قوالی سے طرب ہوتا ہے نا، حدیث پڑھنے طرب نہیں ہوتا. قوالی والی کیا چیز ہے؟ اس کے سامنے قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کے کسی میں وزن نہیں ہے، حال نہیں ہے. ہمارے مشائخ کو اسی پڑھنے میں مزہ آتا. قوالی بھی خدا کے مخلوق کا کلام پڑھا جائے تو آدمی مست ہو جائے، اور خدا کلام میں مستی نہیں ہے. تو وہی پہلی والا اس بات تو اسی میں چلی تھی کہ وہ لے گیا تھا سواری والا، سنا مولانا سے قرآن شریف، کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ پڑھ رہے تھے. تو بہت اچھا لگا بات. اسی طریقے سے حج کرنے جا رہے تھے مولانا مظفر حسین صاحب، پڑھتے رہتے تھے. سنتا، کپتان جو تھا انگریز تھا، سنتا رہتا. بہت ہے وہی روایت میں سب ہے مولانا. لیکن سنا ہم نے کس سے؟
ماشاء اللہ صاحب سے بات میں اسی بنا پر میں بھی کوئی کچھ سناتا رہتا ہوں. کپتان نے کہا مولانا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ جو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جہاز پر کیا؟ کہا میں یہ پڑھ رہا تھا. کہا تو بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا، ہم کو بھی پڑھائیے. کہا ایمان لاؤ تو ہی پڑھائیں گے. ایمان لایا، پڑھا دیا. جا کہا جب نماز پڑھنے لگا تو لوگوں نے کہا، ان کے لوگوں نے کہ تم تو مسلمان ہو گئے. کہا نہیں، مسلمان بالکل نہیں ہوئے، ہم تو جو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، جو کتاب پڑھ رہے تھے اسی کو ہم پڑھنے لگے. کہا یہی مسلمان ہونا. کہا یہی مسلمان تو منہ ہو گئے مسلمان. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں، دل رخ دلدار کی باتیں کریں. یہ ہے اللہ رسول کی بات، اس میں بھی مزہ ہے، اس میں بھی وزن ہے، اس میں بھی طرب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق بنائے. اپنا دین جو ہے خشک نہیں، وہ تر ہے. یہ حضرت کا جملہ ہے. دین خالی خشک نہیں ہے، یہ تر بھی ہے. اس کے اندر محبت ہے، محبت کی چاشنی ہے. جس کو دین سے مزہ مل گیا وہ تو آگے بڑھے گا، گھٹے گا نہیں، آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث سے ربط محبت تعلق پیدا فرمائے. دعا کرنی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. آج ہم مسلمانوں کو، کی عورتوں کو، بچوں کو اس کا عادی بنائے، تلاوت سکھائے. معلم وغیرہ کیا ہے، ان کی ماں وغیرہ برابر یہ جو سلاتی تھی بچوں کو، وہ بھی دینی جو اشعار اسے پڑھ کر کے سلاتی تھی. رات کو وہی سناتی تھی. مولانا عالمیہ کو دیکھیے، ان کی ماں کا، ہاں ان کی ماں کی سیرت دیکھیے، کیسی بزرگ تھی. اللہ ایسی دعائیں ہیں مولانا. اقوال اسلام کون پڑھتا ہے؟ میں نے پورا نقل کیا ہے. میرے ذہن میں آیا کہ اب کیا نقل کیا، سب نقل کر دیا. مولانا عالمیہ کی والدہ جو دعائیں کرتی تھی، ان کی بہنیں جو دعائیں کرتی تھی، آج اب بھی وہ خاندان دیندار ہے. مسائل بات ہے، چپ معمولی آئے، وہ فلاں انتقال نزدیک بات کر رہا ہوں، رابع صاحب کچھ خاموش، ویسی یہاں سے ملنا، ویسی بات کرنا، نہ کبھی اس کا ذکر. یہ اہل اللہ صاحب نسبت لوگ ہیں، اللہ سے تعلق صحیح ہے، راضی بقضا ہے. کبھی ذکر نہیں ہوا. حضرت حمزہ کا ہوا، فلاں کا ہوا، فلاں ہوا. یہ ان کو ایسی تعلیم ہے. مولانا کی بہت پسندیدہ کتابوں سے کتاب ہے نہیں، وہ کتاب ہے جو 3 جلدوں میں ہے، جو لکھا ہے سلمان. ہاں بہت پسند تھی. اماں سے جا کے اماں ہم کو یہ کتاب پسند ہے، اس کو خرید دیجیے کہیں سے. کہا بیٹا کہاں سے خریدیں؟ بہت انتظام کر کے رحمت اللہ عالمین نے خریدا ہے. یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا. اب بھی تدین ہے مولانا کیا، ہم تو جاتے رہتے. تواضع، انکسار، قناعت، توکل پورا اب بھی موجود ہے الحمدللہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں بھائی، کہیں دنیا کہیں. وہ جو مہمان خانہ ہے جو مولانا بہت دور تک عرب رہ کسی نے بنوا دیا ہے، شاہ فیصل کی کوشش. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت کرو. دین پر رہنا ہی یہ موجب طمانینت ہے مولانا. سب کچھ ہو جائے، دین سالم ہے، سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹیپ ٹاپ سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. دل میں پیدا کرو، قناعت پیدا کرو، زہد پیدا کرو، تواضع. یہ ہے تصوف، اور یہ ہے سلوک، اور یہی ہے دین، اور یہی ہے ایمان. سب کچھ یہی، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. جو دین ہے وہی ایمان، جو ایمان ہے وہی تصوف، جو تصوف وہی سلوک ہے کہ نہیں. میرے نزدیک ایسی ہے بھائی، یہ میں نے سنا ہے. چاہے حضرت اتنا تفصیل سے بیان کرتے ہی رہتے تھے، لیکن بہرحال ذہن وہی بنا ہوا. دعا کیجیے عمل بھی ایسی ہو، میرے بچوں کو بھی ایسی ہو. اللہ
میں پنجاب گیا تو بہت بڑا مسئلہ تھا. کسی نے ایک عالم کے بارے میں کہا کہ ہندوستان میں صرف وہی گھرانہ رہ گیا اسی 50,000. میں نے کہا نہیں، آپ نے تخصیص کیوں کیا؟ اور بہت سے خزانے ہیں، اور اس میں ایک محمد علی میاں کا بھی خاندان اب بھی باقی ہے. کہا جو ان کے سامنے والے بہت بڑے آدمی تھے. میں کہہ دیا، ہمت کر کے کہہ دیا اس خاندان کو بھی رکھیے، مخصوص ایک کو رکھیے. بہت سے خاندان ہیں، ایک یہ بھی ہے اس میں. میں نے کہہ دیا من میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین ایمان پر قائم دے. بس سب سے بڑی دولت مجھ ہے ایمان پر رہنا، سب سے بڑی اس زمانے میں. اسی وجہ سے حضور نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، ارتداد نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے ایک ارتداد ایمانی ہے اور ایک ارتداد عملی بھی ہے. دیکھ رہا ہے، عملی ارتداد سے بھی بچو. جو کام اچھا سمجھے کر رہے تھے اس کو چھوڑو نہیں. نماز پر، نمازی پر ایک سامنے داڑھی پر اس پر کہا یہ ارتداد عملی. کوئی بحث کیا اس پر. 2 آدمی آتے تھے، ایک آدمی بہت شروع کے بڑے خاص لوگ تھے، ایک آدمی نے داڑھی رکھ لیا ہے اور ایک آدمی نے نہیں رکھا. سب ان کو بھی جانتے ہیں، لیکن بڑی نماز ایسے خوشی سے کہ ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کیسے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا. ایم اے میں بھی ڈبل بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، ہوتا ہے نا. ہاں تو وہ ڈبل تھے، لیکن نماز ایسی پڑھتے تھے اللہ ولی اللہ. اور ایک سامنے داڑھی رکھ لیا تھا، لیکن ادھر سے ہم حضرت آ رہے تھے، دیکھا تو داڑھی نہیں ہوگی. کہا دیکھو بلکہ اچھا وہی ہے جو نہیں رکھے تھا. مجھ سے خود کہا حضرت نے کہ آپ نے سمجھ جائیں گے نام بھی. کہا اچھا وہی ہے، داڑھی رکھے ہی نہیں لیکن نماز ایسی پڑھتے تھے. اور انہوں نے جوش میں کہا یہ ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے نہ رکھے ہوتے. یہ ارتداد فرمایا، یہ ارتداد عملی ہے. ارتداد صرف ایمانی نہیں ہوتا ہے، ارتداد عملی. اس قسم میں بہت رد ہوا. ان کے داڑھی نہ رکھنے پر مجھے اتنا رد نہیں، جن کے داڑھی رکھنے کے بعد کٹوانے پر مجھے رد. ارتداد نماز پڑھ رہا ہے نہیں، یہ بھی ایک قسم کا ہے، نماز نہیں پڑھے. انہی کا واقعہ ہے ان کا کہ ایک صاحب گئے، پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں؟ کہا نہیں. کہاں گئے؟ مسجد گئے. کہا ابھی اسی میں لگا ہوا وہ ساتھی نے کہا ابھی تو بات آ کے انہوں نے کہا ابھی شکر صاحب نے. پھر اس پر کتنے دنوں تک کہا کہ ہم ایسے بہت مسجد میں آئے گئے ہیں لیکن کچھ ملا نہیں. حضرت نے کہا کہ صحابہ کو اسی آنے جانے سے ملا ہے، اور سب حضرت خواجہ بصری کو اسی سے ملا ہے، نماز روزے سے. اور جتنے بزرگان دین اسی نماز روزے سے ملا ہے، ان کو نہ ملا تو وہ جانے ان کا کام. جسے یہ بات کہی. پھر یہ مطلب ایک بات کوئی آتی تھی تو سالوں چلتی تھی. اب اس لفظ کا جملہ وہ ساتھی نے کہا کہ کہاں گئے؟ مسجد گئے. کہا مسجد میں جانے کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ بہت آئے گئے کچھ نہیں ملا. کہا تم کو نہیں ملا ہوگا، فلاں کو ملا، فلاں نے ملا. اور پھر ایک واقعہ بیان کرتے تھے. ایک صاحب تھے نمازی، ان کو نگراں بنایا گیا ایک چور پر کہ اس چور کے لیے وہی جیل سے لے آنا آئے. جو ہے کہ نماز پڑھنے کے کہا تم یہیں بیٹھے رہو. مجرم سے کہا بیٹھے رہو، ہم نماز پڑھنے چلتے ہیں. بس نماز پڑھنے وہ بھاگ گیا. بہت واقعے بیان کرتے تھے. وہ بھاگ گیا. اب دیکھا اللہ سے گھبرائے بھی بچائی کہ بھائی ہماری بھیڑ سے جائے گی، ابھی ہم جیل میں چلے جائیں گے. ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا. تو کہا یہ نمازی وقت گیا ہے، نمازی سے پھر آئے گا. یہ نماز میں مشغول ہو گئے. اب دیکھا پیچھے بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی تم کیسے آ گئے؟ تم تو بھاگ گئے تھے نا. کہا بھاگ گیا تھا، جدھر گیا راستہ بند، جس گلی میں گیا راستہ بند. تو میں نے کہا نہیں، جدھر گیا اندھا ہو گیا راستہ نابینا. کہا بھائی چلو انہیں کے بیٹھو، کم سے کم کیا آنکھ تو رہے گی. نابینا رہ کے کیا کرو گے تم؟ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں، عبرت کے لیے سناتے تھے ہم لوگوں کو. سنایا. نماز وہ پڑھنے لگے. کہا کہ اب کہاں ڈھونڈے؟ چلو نمازی پڑھو. نماز پڑھ گیا نمازی پڑھو. مل گیا. ایک قصہ مشہور ہو گیا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مجرم آ گیا. یہ حضرت فرماتے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ ملا. اس کے بعد کیا ہوا کہ
محکمے والوں کو کچہری والوں کو معلوم ہوا کہ یہ نماز پڑھنے گیا تو یہ واقعہ بیان کیا. کہا ملا جی اب تو خالی نمازیں پڑھو ڈیوٹی معاف. دیکھو یہ ملا نمازی ملا یہ مطلب نہیں بیان کر کہتے ان باتوں سنا میں اتنا یقین تھا ان باتوں کو کہ میں کہہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ یقین عطا فرمائے. یقین اپنے دین پر تسلم ضروری ہے. تشدد نہیں تسلم سختی ڈٹے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی معرفت بھی عطا فرمائے تسلم بھی عطا فرمائے. یہ مطلب کہ سختی ہے وادی چھوڑ دیجیے اس کو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق ہے. محاسن الدین دین کی کیا محاسن ہیں کیا فوائد ہیں ہم کو جب یقین ہوگا تبھی دوسرے کو ہم بتا سکتے ہیں. خود اپنے ہی نہیں ہے تو کیا بتاؤ. دین کو تسلم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کامل عطا فرمائے. دین کامل ظاہر و باطن ہر اعتبار سے ہمارے دل کو دین سے رنگ دیجیے. دین اسلامی دین نبوی سے اللہ تعالیٰ رنگ اس کا تابع بنا دے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم مقدم کرنے کے ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. اپنے بچوں کو بھی تعلیم و تربیت کا خیال پیدا فرمائے. اس کو کم نہ سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. اللہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال اور اس کا اہتمام کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا برحمتک یا